اگر شوہر بیوی کو ناراض ہو کر گھر سے نکال دے اور بیوی یہ عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی العزیز 3 دن کے اندر اندر شوہر خود بیوی کو لے کر آئے گا، محبوب مچھلی کی طرح تڑپے گا اور فوری طور پر ان بلاک کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو ہم آپ کو محبت میں پاگل کر دینے والا عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ عمل محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے، خاص کر کے یہ میاں بیوی کے لیے تو بہت ہی آزمودہ ہے۔ ہزاروں لوگوں نے ہزاروں بار اس عمل کو آزمایا ہے اور اس سے فیض یاب ہوئے ہیں، کبھی بھی یہ عمل رائے گا نہیں گیا۔ شوہر اگر آپ سے محبت نہیں کرتا، برا سلوک کرتا ہے، زبان گندی استعمال کرتا ہے، ہر وقت لڑتا جھگڑتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، بچوں کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ میری بہنیں ایک بار اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کا شوہر آپ سے محبت کرنے لگے گا اور کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ اگر کسی کی بیوی بد زبان ہے، جھگڑالو ہے، گھر کا سکون برباد کرتی ہے، تو شوہر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ کو اگنور کرتا ہے، آپ کو پسند نہیں کرتا، ایک بار اپنے محبوب کے لیے یہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ والو، اس عمل کو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے استعمال کریں، صرف اسی کے لیے ہی کریں جس کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، بات نہیں کرتا، آپ کا نمبر بلاک کیا ہوا ہے، پہلے بہت محبت کرتا تھا، اب آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، تو ایک بار اس عمل کو ضرور آزمائیں۔ جیسے ہی یہ عمل مکمل ہوگا، فوراً محبوب کی کال آ جائے گی، وہ آپ سے معافی بھی مانگے گا اور ناراضگی بھی ختم کرے گا۔ ایسے ہی اگر میاں بیوی ناراض ہو کر، شوہر سے بیوی ناراض ہو کر چلی گئی ہے تو شوہر یہ عمل کرے، اور اگر شوہر نے ناراض ہو کر بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے تو بیوی یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالی العزیز 3 دنوں میں ہی شوہر خود آئے گا لینے کے لیے بیوی کو اور اپنے غلطی کی معافی بھی مانگے گا اور گھر لے کر جائے گا اور ہمیشہ ایسے ہی محبت کرتا رہے گا۔ اللہ والو، اب ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت، کوئی ایسی دلی مراد یا خواہش جو سالوں سے پوری نہیں ہوئی، وہ اس عمل کے ذریعے پوری ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ تو اللہ والو، آتے ہیں عمل کی طرف، آپ کا ٹائم نہ ضائع کرتے ہوئے۔ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے 5 جوے لہسن کے لینے ہیں اور 1 سوئی اور دھاگا بھی اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے یہ عمل بالکل تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے تاکہ کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ تو اللہ والو، آپ نے لہسن کا 1 جوا اٹھانا ہے اور سیدھے ہاتھ میں رکھ لینا ہے۔ اول و آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، رحمتوں برکتوں عظمتوں والے نبی پر، شان اور بزرگی والے نبی پر رحمتوں عظمتوں برکتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً آپ نے پیش کرنا ہے۔ اللہ والو، آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو آپ اگر درود ابراہیم کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے وظیفے کی یا عمل کی طاقت 100 گنا نہیں، لاکھوں ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے۔ آپ اس کو آزما کر میری اس بات کو دیکھ لیں کہ درود ابراہیم کی طاقت کتنی ہے۔ ویسے تو تمام عاشقان رسول کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ درود ابراہیم کی برکت اور طاقت اور فضیلت کتنی ہے۔ تو آپ نے
اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اپنے پیارے محبوب کو آقا الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آپ نے عاجزی انکساری کے ساتھ ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 بار پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ محبوب کا اور اس کی ماں کا نام آپ نے لینا ہے اور لہسن کے دانے پر پھونک مار دینی ہے جو آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور اس ایک جوے کو آپ نے سوئی میں پرو دینا ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے، اور اسی طرح دوسرے لہسن کے دانے کو آپ نے اٹھانا ہے اور اس پر بھی آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 21 بار یا ودودو یا ودودو یا ودودو کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر سوئی پر آپ نے لہسن کے جوے پر پھونک مارنی ہے اور اس کو بھی آپ نے سوئی میں پرو دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسرا دانہ پکڑنا ہے اور اس پر بھی دم کرنا ہے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے آپ نے 5 لہسن کے دانوں پر اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 21 بار آپ نے یا ودودو پڑھ کر دم کر لینا ہے، اور سارے جوے جو ہیں وہ آپ نے سوئی میں پرو لینے ہیں۔ یہ میں عمل جو آپ کو بتا رہی ہوں، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم اور 21 بار یا ودودو، یہ آپ نے ہر ایک جوے پر الگ الگ سے پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے 5 جوے پر اکٹھا نہیں پڑھنا، الگ الگ سے ایک ایک دانہ اٹھانا ہے، اس پہ پڑھنا ہے، اس کو سوئی میں پروتے جانا ہے۔ جب آپ 5 دانے سوئی میں پرو لیں تو اس کے بعد آپ نے اس دھاگے کو، یعنی کہ آپ نے سوئی کے ذریعے دھاگے میں اس کو ڈالنا ہے اور دھاگا آپ نے کسی درخت کے ساتھ باندھ دینا ہے۔ پیڑ میں ایسے باندھنا ہے کہ وہ دھاگا ہوا میں ہلتا رہے، یعنی کہ آپ نے اس کا دھاگا اتنا لمبا رکھنا ہے کہ آپ نے اگر اس کو درخت کے ساتھ باندھا ہے تو وہ ہلتا رہے ہوا کے ساتھ۔ اللہ والو، اس عمل کی شرط یہ ہے کہ یہ عمل صرف آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے، اپنے لیے ہی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے۔ اگر اس عمل کو ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس عمل کو آپ کسی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، نہ کوئی دن کی قید ہے نہ کوئی وقت کی قید ہے۔ چھوٹا سا یہ عمل ہے اور اتنے اس کے فائدے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت سارے ایسے گھر تھے جو لڑائی جھگڑے ناراضگیوں کی وجہ سے برباد ہو رہے تھے، طلاق کے دہانوں پر پہنچ چکے تھے، جو اس عمل کی برکت سے شوہر نے کیا تو بیوی واپس آ گئی، بیوی نے کیا تو شوہر لینے آ گیا۔ اسی طرح بہت سارے گھر اس وظیفے کی وجہ سے بچ گئے، بچے خراب ہونے سے، ذلیل و خوار ہونے سے بچ گئے۔ اللہ والو، طلاق 2 فیملیاں برباد کر دیتی ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں تو گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو بچائیں۔ اگر عورت اس طرح کر رہی ہے تو مرد اپنے یہ عمل کر لے، اگر مرد کر رہا ہے تو عورت اپنے شوہر کے لیے اس عمل کو کر لے۔ اگر کوئی محبوب کرنا چاہتا ہے، کسی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ یہ عمل اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ آپ نے جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ عمل دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جائز ناجائز ہر کام کے لیے اس کو استعمال کریں۔ جہاں اس عمل کا یا وظیفے کا حق ہوتا ہے صرف وہیں پر آپ اس کو استعمال کریں۔ اللہ والا، وظائف کو وظائف کی شرائط کے ساتھ کریں تو آپ کو 100% فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ وظائف کو وظائف کی شرائط کے ساتھ نہیں کرتے، فائدہ تو یہ عمل آپ کو پھر بھی دیتے ہیں لیکن ٹائم لگتا ہے، پھر وقت لگتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ عمل نے اثر نہیں کیا، اس وظیفے نے میرا کام نہیں کیا۔ جبکہ بات وظیفے کی نہیں ہوتی، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے، آپ کے کرنے میں فرق ہے۔ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے، کسی آزمائش کی وجہ سے اگر آپ پر وظیفہ آپ کا کام نہیں کرتا تو یہ وظیفے کا قصور نہیں، یہ آپ کا قصور ہوتا ہے۔ اللہ والو، یہ بات میں ہر بار آپ کو سمجھاتی ہوں کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ آپ نے ادا کرنی ہے، اپنی نظر کو پاک رکھنا ہے، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنا ہے، اور اپنے جس کے لیے بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں تو اس کے ساتھ خلوص دل سے آپ نے نیک نیتی کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے۔ اللہ والو، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے آپ اس عمل کو ہرگز ہرگز نہ کریں۔
ایسا بہترین یہ عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، ایک ہی بار میں بہت سارے لوگوں کو فرق پڑ جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو ایک بار میں فرق نہیں پڑا تو آپ 3 دن بعد اس کو دوبارہ کریں، پھر 3 دن بعد اس کو دوبارہ کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز تیسری بار سے زیادہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ اپنی رحمت کرم کر دے گا، اپنے رحمت کے خزانوں سے آپ کی تمام مشکلات غیب سے حل فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد